ہے حدیث کیا کہتی ہے, نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف, زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے, نیند سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے, وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں, پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے, خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا, اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے, گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا؟ اچھا, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے, اتنا یقین, تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں, ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا, جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی, تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے, اللہ, وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے, وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی, ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی, یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نہ خواستہ, کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے, قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی.
اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے, دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہو, کیا بزنس, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے صحت, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بیوی ٹھیک ہو جائے, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یار ابا ٹھیک ہو جائیں, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں, سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں, آپ بیٹھ گئے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے میں جمع کرنا ہے 25. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, فلاں ڈاکٹر. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ.
وہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ شفا. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے, اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے ایک, وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں, لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط, صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ, اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں, تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے, چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے, لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ, جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا, باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتہ دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے, کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر, یہ تو بیمار ہو گئے وہ. ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح پکڑو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں یہاں پہ. کمپنی بعد میں ہے, باپ کون ہے؟ پہلے ہے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے.
بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچہ گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے میں بعض چیزوں پہ
آٹو پے ہو گیا ہوں، خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود. کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں، تو وہ خود بخود ہونا شروع. تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد، اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق